سورہ مزمل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے اس ترتیب سے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے اور ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں ان کے مرادیں پوری ہوئی ہیں، ایک ہی وظیفے سے۔ آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اتنا مال ملے گا کہ آپ کے وہم گمان سے بھی بالاتر ہوگا، اتنا مال۔ اگر آپ دشمنوں کے خلاف پڑھیں گے تو دشمن آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ جادو کے لیے پڑھتے ہیں تو جادوگروں پر اپنا ہی جادو واپس چلا۔ سورہ مزمل کا ایسا تیر بہدف وظیفہ آج بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی تیر بہدف پورے ہو جائے گی۔ آپ نے انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر حاجت کے لیے کافی ہوگا، آپ کے ہر مشکل کے لیے کافی ہوگا، آپ کی ہر تکلیف کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل کا سب سے طاقتور اور سب سے آسان وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ مزمل میں اللہ نے بہت برکات رکھے ہیں۔ سورہ مزمل جو بھی سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام غموم و حموم اور شروں سے، ان کی تمام تکالیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ آپ پر جنات اثر انداز ہوں گے جب آپ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم رکھیں، روزانہ تلاوت کریں۔ میں اس کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر حاجت کے لیے کافی ہوگا، آپ کے ہر مشکل کے لیے کافی ہوگا، آپ کی ہر تکلیف کے لیے کافی ہوگا۔ آپ خواہ مالی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اتنا مال ملے گا کہ آپ کے وہم گمان سے بھی بالاتر ہوگا، اتنا مال ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ دشمنوں کے خلاف پڑھیں گے تو دشمن آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ جادو کے لیے پڑھتے ہیں تو جادوگروں پر اپنا ہی جادو واپس چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ جنات سے تنگ ہیں تو جنات کے پرہچے اڑا دینے والی صورت ہے، ان کے پرہچے اڑ جائیں گے، جنات آپ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا وظیفہ ہے سورہ مزمل کا۔ تو اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں یا اور واٹس ایپ پہ اجازت مانگتے ہیں، تو میرے بھائیوں بہنوں میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کریں۔ اجازت صرف 2 شرطوں کے ساتھ عام ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور رزق حلال کی طلب کریں، کوشش کریں حرام رزق سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز آپ بہت سے لوگوں کو آج دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں اٹھا لیے ہوتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو ان کا یہ وظائف کیا کام کرے گا؟ وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز سے غافل ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا جو 5 وقت کی نماز کے پابند نہ ہو۔ خصوصاً میرے وظائف کے لیے کسی کو اجازت بھی نہیں جو میرے وظیفے کو پڑھے، کیونکہ نماز کی آپ نماز کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ 2 شرطیں اپنے معمولات میں رکھیں، ایک نماز کی پابندی اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بہت دیر میں سٹارٹ ہوا، پہلے باتیں ہوئی۔ یہ باتیں آپ کے وظیفے کی قبولیت کے لیے ہیں۔ بھائی آپ جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو وظیفہ کام کرے گا، آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔
تو کیا مطلب ہوا وظیفہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گئے؟ تو سورہ مزمل کا ایسا تیر بہدف وظیفہ آج بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تیر بہدف پورے ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ مزمل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اس ترتیب سے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ مزمل کو اس ترتیب سے پڑھیں کہ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 11 بار سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، جو بھی درود ہو 100 بار درود پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع کریں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آپ شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 101 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اسی جگہ سے شروع کریں، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ جب آپ آخری آیت پر پہنچیں گے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو آپ نے استغفار کرنا ہے 101 بار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یا دوسرا کوئی بھی استغفار جو حدیث میں آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کو جو بھی استغفار ہو اس کو 101 بار پڑھیں۔ پھر جو ہے آپ نے شروع سے آپ نے یا ایھا المزمل شروع کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس کے بعد آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ جب آخری آیت پر پھر پہنچ جائیں گے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ نے 101 بار استغفار کرنا ہے، جو بھی حدیث میں استغفار آئے ہیں، جو بھی الفاظ سے آپ استغفار کرنا چاہیں عربی میں وہ کریں، اور دل سے توبہ کی نیت سے، ایسا نہیں کہ بس زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ دل سے توبہ کی نیت سے استغفار پڑھیں کہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ شروع کریں، اور اسی ترتیب سے ترتیب کو ذرا ذہن نشین کر لیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس پر پہنچیں گے تو پھر 101 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل 101 بار پڑھیں، پھر اسی جگہ سے شروع کریں جہاں واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا آخر تک پڑھیں۔ جب آخری آیت پر پہنچ جائیں گے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ نے 101 بار استغفار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف، پہلے کی طرح 100 بار درود شریف پڑھیں، اور خوب دل سے اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، اور ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں ان کے مرادیں پوری ہوئی ہیں، ایک ہی وظیفے سے، ایسا بابرکت وظیفہ ہے۔ لیکن آپ نے اگر ایک دن میں پورا نہ ہو، دوسرا دن، تیسرا دن، 21 دن تک مسلسل کرتے رہیں، 21 دن میں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل کا حل نکل آئے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ 21 دن میں ضرور بے ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، تمام تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔